انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پہ سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے دوبارہ دوستی نہ کریں جس نے آپ کے کردار، آپ کے پیسے یا آپ کے تعلقات کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ یاد رکھیں، ایک سانپ ہمیشہ اپنی کھال بدلتا ہے، لیکن صرف زیادہ بڑا اور خطرناک ہونے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ یہ بھی اذیت ہے کہ مجھے لہجے سمجھ جاتے ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعا دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو جو اپنی جاگیر سمجھے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ بے شک انسان اپنے گمانوں سے مارا جاتا ہے اور بدگمانیوں پر پچھتاتا ہے۔ بے شک انسان خسارے اور شر کا سودا بڑے ہی فخر سے کرتا ہے۔ بے شک غرور اللہ کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں سجتی۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ 4 طرح کے بندوں سے ہمیشہ دور ہی رہیں۔ نمبر 1، جو آپ سے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جو آپ کی عزت نہ کرے۔ نمبر 3، جو آپ کو استعمال کرے۔ اور نمبر 4، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ زندگی میں ایک گولی ایسی بھی ہونی چاہیے جسے کھانے کے بعد انسان اس شخص، چیز اور یاد کو فوری طور پر بھول جائے جسے وہ بھولنا چاہتا ہے۔ آپ اسے کھا کر سو جائیں اور جاگیں تو آپ کے پورے وجود اور ذہن کے سسٹم میں صرف وہ شخص، وہ چیز یا وہ یاد نکل چکی ہو جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہوں، جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، اس سے بتانے لگتے ہیں کہ اس نے ہمیں کتنا بدقسمت بنایا ہے، اپنی محرومیوں کا ماتم کرتے ہیں۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10 سبق سکھاتی ہے۔ شکل، صورت، گھر بار، روپیہ، پیسہ، شرافت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ خوشی کا تعلق چیزوں سے زیادہ انسانی رویوں سے ہے۔ خوشی جو ہوتی ہے وہ اطمینان کی پگڈنڈی سے ہو کر آتی ہے۔ اطمینان نہ ہو تو بادشاہوں کی اولاد بھی دکھی ہے۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے، اگر انسان ہی دوسرے انسان کا اطمینان نہیں تو کوئی چیز راحت نہیں بن سکتی۔ دنیا کانٹوں سے نہیں، انسانوں سے بھری ہوئی ہے اور انسان کانٹوں سے۔ بے حد گہری بات۔ کسی بزرگ کا قول ہے، جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ وہ درد جو تجھے اللہ پکارنے پر لے آئے، اس تکلیف پر بھی تیرا سجدہ شکر لازم ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ وقت پڑنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ جہاں آپ کے لفظوں کی قدر نہ ہو وہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی آپ کی قدر بڑھائے گی، لیکن بحث کرنے سے آپ اپنی عزت گنوا دیں گے۔ لوگوں کو ہمیشہ مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں صرف پکڑنے کے لیے ہاتھ، سننے کے لیے کان اور سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے پیاروں کا، اپنے دوستوں کا حوصلہ بنیے۔
اللہ آپ کی زندگی سے ٹینشن اور پریشانی نکال دے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ آسانیاں دینے والے ہوں، زیادتی کرنے والے نہیں۔ لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور جب مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس جملے نے لاکھوں خواب دفنا دیے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کریت کریت کر کھا جاتی ہے۔ لوگ سیرت کا صرف رونا روتے ہیں، بات ہر کوئی شکل دیکھ کر ہی شروع کرتا ہے۔ اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ انسان کو ثابت قدمی تبھی عطا کرتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ انسان کو ثابت قدمی تبھی عطا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلا قدم خود اٹھایا ہے۔ ایک پتا کبھی پرندے کی طرح نہیں اڑ سکتا، پر پرندہ تو اس پتے سے گھونسلہ بنا سکتا ہے۔ آج ہم سب ایک ہی چیز کی بے انتہا کمی ہے کہ ہم دوسروں کو سراہتے نہیں ہیں۔ ہم سب اپنی تعریف تو بہت پسند کرتے ہیں مگر کسی دوسرے کی تعریف کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اکثر ہم اندر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں مگر کہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اگر ہم کمفرٹ دیکھیں گے تو صرف بیٹھے رہ جائیں گے۔ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور کسی مقام تک لے جانے کے لیے سیڑھیاں بنتی ہیں۔ مومن کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو سکھانے کے لیے۔ اللہ اس امتحان آزمائش کے ذریعے آپ کو کون سی سکلز کو سامنے لانا چاہ رہا ہے۔ غم روحانیت کی سیڑھی ہے، غم محسوس کر کے انسان دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اللہ سے امید لگانی ہے، ساری کی ساری امید اللہ سے ہے۔ وہ سارے سبجیکٹس جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور جو ہم وہاں سیکھتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ صرف تب ہمارے کام آتے ہیں جب ہمیں ایگزام دینا ہو، جاب کرنی ہو یا بزنس کرنا ہو۔ کتابیں ہمیں باعلم بناتی ہیں، باعمل نہیں۔ باعمل ہمیں صرف وہ کتاب بنا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف باعمل کرنے کے لیے اتاری ہے۔ کوئی کتنی بھی بڑی اچیومنٹ والا دن ہو، 24 گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ دنیا آپ سے آپ کی ورتھ مانگتی ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اسے کیا دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کی جگہ اور اہمیت کا تعین کرتی ہے، یہ طے کرتی ہے کہ ایسے آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پا لو تو یہ حق تمہارا ہے کہ باقی دنیا سے اندھے ہو جاؤ۔